نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان مومن بڑی شان والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جب وہ اللہ پروردگار سے محبت کرتا ہے تو اسے ان تمام کی محبت عطا ہو جاتی ہے جو اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے اس کے بڑے ہیں۔ جب کوئی یہ دعا مانگتا ہے کہ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمیں اپنے بندوں سے ملا دے، تو یہ اللہ کے بندے بڑوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے۔ یہ دعا کسی نصیب والے کی ہے جو یہ دعا مانگتا ہوگا، اللہ مجھے اپنے بندوں سے ملا دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ کون سا یہ ساتھ جاتا ہے؟ کہیں یہ جنت مانگتا ہے، ساتھ اللہ کا چاہتا ہے، اللہ کے بندوں کا چاہتا ہے۔ کہیں یہ جہنم سے نجات چاہتا ہے، اور ساتھ کس کا؟ اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا چاہتا ہے۔ کہیں درجات کی بلندی چاہتا ہے، لیکن ساتھ اپنے بڑوں کا، ماں باپ کا، اپنے بزرگوں کا چاہتا ہے۔ کیا ایسے تو نہیں کہ جو اللہ اس کے لیے چاہتا ہے وہی یہ چاہ رہا ہے؟ فرق ہی مٹ گیا ہے سارا، ایک ہی چاہت ہو گئی ہے، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ مجھے چاہتے ہیں، میں اسے چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ ہے وہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا فاتبعونی، کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جب کرتے ہو تو یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا نا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ پتہ نہیں تو میں کنوں پوچھنے جا رہے ہیں؟ کس سے یہ پوچھنے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جن سے کوئی محبت کرتا ہے۔ اب اللہ محبت کرے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ سے محبت کریں تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ یحببکم اللہ کے اندر جو بات ہمیں تعلیم دی گئی ہے، تزکیہ دیا گیا ہے، اس کو جاننا پہلا ہمارا کام ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ نبی رسول کی اتباع میں ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں۔ جب تک یہ تین چیزیں کسی کو نہ مل لیں، اس وقت تک وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں ہو سکتا۔ نہ اللہ کا بندہ ہو، نہ اللہ کے ساتھ ہو، نہ اللہ کا یہ بندہ ہو اور اللہ اس کے ساتھ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ لو دیکھیے، آپ بھی کہیں گے، عاجز بھی کہے گا، اللہ بھی وہی کہے گا، اللہ کا نبی بھی وہی کہے گا۔ وہ کیا ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ماں کو ماں اور باپ کو باپ جاننا ہے، ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ اپنے استاد کو استاد ادھر ادھر نہیں ہونے دینا، اور اپنے آپ کو شاگرد ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ اسی طرح اپنے نبی رسول کو، اپنے اللہ کو اللہ ادھر ادھر نہیں ہونے دینا، اور آپ ان کا امتی اور آپ اللہ کا بندہ ہونا ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب کوئی فاتبعونی کے اندر، اپنے نبی رسول کی اتباع کے اندر، ان کی تعلیم تزکیہ کے اندر اپنے آپ کو جب ایسا بنا لے گا، تو ماں کا حج جو ہے
وہ حج مبرور ہوگا. باپ کا حج جو ہے وہ حج مبرور ہوگا. جب ماں باپ کا حج مبرور ہے تو اللہ کے بندے کا کتنا بڑا حج ہوگا. وہ حج مبرور سے بڑھ کر اللہ کا مشاہدہ ہوگا, اللہ کے نبی کا مشاہدہ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماں کو کیا بنا لیا؟ حج مبرور بنا لیا. باپ کو کیا بنا لیا؟ حج مبرور بنا لیا. اپنے امام کو, اپنے استاد کو کیا بنا لیا؟ اپنے اللہ کا مشاہدہ بنا لیا. اللہ من رانی فران حقا, او مجھے آ کر دیکھو, جو مجھے دیکھے گا وہ اللہ پروردگار کو دیکھے گا. اللہ اکبر, مشاہدہ بنا لیا. اور اپنی اولاد کو کیا بنا دیا؟ للمتقین اماما. یہ اتباع کی باتیں عرض کر رہا ہوں. اولاد کو کیا بنا دیا؟ متقین کا امام بنا دیا. ماں باپ کو اپنے لیے حج مبرور بنا لیا. اولاد کو اپنے لیے قرۃ اعینیوں, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا, آنکھوں کا نور بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہیں وہ باتیں جو ہم نے کیا ہے, اور یہ ہم نے نہیں کیا, یہ فتابیونی کا بتا رہا ہوں. فتابیونی کے اندر ہمارے ابا حضور نے بھی ایسے کیا ہے, ہماری امی حضور نے بھی ایسے کیا. آج ان کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کی امیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے, آپ کے اباؤں کا بھی ذکر ہو رہا ہے, آپ کے سائیں جی کا بھی ذکر ہو رہا ہے, میرے عاجز کے سائیں جی محمد حسن اوٹھو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے, میرے سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے, ان کے بابے جو ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے, ان کے جو بابے ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے, ان کا اصل کا بھی ذکر ہو رہا ہے, ان کی آل اولاد کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اللہ پروردگار سے یہ جو بنے نبی رسول انبیاء و رسول ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے, ان کی آل اولاد کا بھی ذکر ہو رہا ہے. یہ فتابیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا وہی ہم نے کیا ہے. فرمایا کہ ایسے کرو اے ایمان والو, کو انفسکم واہلیکم نارا. تم نے فتابیونی کے اندر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے, اور اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیوی کو, ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. انہوں نے یہی کام کیا ہے. انہوں نے اولاد کو بھی متقی بنایا ہے, اولاد کو بھی امام بنایا ہے, اپنی بیوی کو بھی جنتی بنایا ہے, اپنے ماں باپ کو اپنے لیے حج بنایا ہے, اپنے سائیں جی کو اپنے لیے مشاہدہ محبوب رب العالمین بنایا ہے. انہوں نے سارا وہی کیا ہے ہمارے بڑوں نے جو آج ہم کر رہے ہیں. اگر ہمارے بڑے کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم بھی کامیاب ہو گئے, اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرضیت میں نفلیت کو ادا کیا ہے. انہوں نے فرض کو نہیں چھوڑا, فرضیت میں نفلیت ادا کی ہے. ان کے نفل نہیں ہیں, اب یہ فرضیت کی ادا میں نفل آتے ہیں, یہ فرضیت کی ادا میں سنت آتی ہے, یہ فرضیت کی ادا میں مستحب آتا ہے. کسی کو کیا پتہ ہے یہ مستحب ہے, یہ نفل, لیکن پتہ ہے ادا کس میں آتے ہیں, تکمیل کس میں آتے ہیں. یہ فرضیت کی تکمیل میں نفیت ہو رہی ہے, اور ہم جو اپنے اب عمل ادا کر رہے ہیں یہ میرے سائیں جی کا عمل تو نہیں ہے, یہ میری امی ابا کا عمل تو نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ کوئی میرا عمل تو نہیں ہے. سنت اللہ, یہ تو اللہ کی سنت ہے, میرا عمل تو کوئی نہیں ہے نا. اب میں نے یہ عمل سارے کے سارے قسمیں ادا کیے ہیں. فرضیت جو مجھ پر ہے اپنے محبوب اللہ پروردگار, اپنے نبی, اپنے پیر و مرشد, اپنی ماں, اپنا باپ, اپنا سارا یہ معاملہ جو اللہ نے مجھ پر فرض کر کے دین بنا دیا ہے, میری ڈیوٹی ذمہ داری بنا دی ہے, اس کی ادائیگی میں عمل میرا ہے. اس کی ادائیگی فرضیت میں کیا ہو رہا ہے؟ فرضیت میں نفلیت میرا عمل ادا ہو رہا ہے. یہ ہے فتابیون. پتہ نہیں ہم نے نفل پڑھ کے غرور کیا ہے, ہم نے نفل پڑھ کے کیوں تکبر کیا ہے, ہم نے تہجدیں پڑھ کے پتہ نہیں کیوں تکرر کیا ہے. چلو ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ ابا واستکبر وکان من الکافرین, وہ جو کافر ہو گیا تھا, وہ جو انکاری ہو گیا تھا, جو اللہ سے لعنتی ہو گیا تھا, پھر بھی کہنے لگا انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں, اور تیرا حکم میرے لیے انکار میں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسے تو پتہ ہو جانا چاہیے تھا.
ہمیں تو دھوکے میں نہیں پتہ لگا، وہ دھوکے میں تھوڑی تھا، وہ انکار میں تھوڑی تھا، انکار کا تو اسے پتہ ہی کوئی نہیں اب لگ رہا تھا، سود مودی کوئی نہیں رہ گئی تھی، وہ تو فرض کو چھوڑ رہا تھا۔ اور ہم فرض تو ادا کر رہے ہیں نا، لیکن یہ فرض نہیں ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، اور جب تک نفلیت کی ادائیگی فرض میں نہ ہو جائے اس وقت تک ہر ایک کو پتہ ہو جانا چاہیے، جب تک فرض ادا نہیں ہوتا نفل ادا نہیں ہوتا، جب تک حج ادا نہیں ہوتا عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ حج میں جو عمرہ ہے اور یہ تو فرضیت کے اندر ادا ہو گیا ہے، اور جدھر فرض چھوٹ گیا ہے ادھر عمرے کیا، ادھر جا کے حج بھی کر لو، اور نیت نہیں حج کی باندھی اور نیت نہیں ادا فرض کی تو فرض کیسے ادا ہو جائے گا؟ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی تو بندہ یہ سارا کچھ کرتا ہے نا، لیکن جب یہاں نہیں ہوتا تو وہاں کیسے ہو جائے گا؟ حج کی بات نہیں کرتا، فرضیت کی ادا کر رہا ہوں۔ تو آئیے اس بات کو جانیں، سب سے پہلے فاتبعونی ہے، یہ ہم پر اللہ نے فرض کر دیا ہے، یہ اللہ نے ہم پر واجب کر دیا ہے، یہ اللہ نے ہم پر سنت کر دیا ہے، یہ اللہ نے ہم پر مستحب کر دیا ہے، یہ اللہ پروردگار نے ہم پر نفل کر دیا ہے۔ اب عمل ہمارا ہوگا، ادائیگی فرض کی ہوگی، عمل ہمارا ہوگا، ادائیگی واجب کی ہوگی، نفل ہمارا ہوگا، عمل ہمارا ہوگا، ادائیگی سنت کی ہوگی۔ اب عمل ہمارا ہوگا اور عمل کیا ہوگا؟ نبی رسول علیہ السلام سے دین ہوگا۔ بس سارے کا سارا دین جو ہے ہمارے عمل میں ہی تو ادا ہوگا نا۔ اپنے عمل کو کہہ دیا بڑا جی میرا عمل اونچا نفل ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اونچا نہیں ہے۔ یہ ہے فاتبعونی کی باتیں، اور جس کسی نے اس فاتبعونی کے باتوں میں دین نہیں ادا کیا، اسے کیا پتا اللہ کو پسند ہی اپنا بندہ آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں اللہ کسی بات کو پسند کرتا۔ ہماری امی جی نے ہمیں پسند کیا تو امی کی رضا بن گئے، ابا جی نے پسند کیا تو ابے کی رضا بن گئے۔ قسم خدا کی اسی طرح اللہ کے نبی نے جب ہمیں پسند کیا تو ہم اللہ کی رضا بن گئے۔ وہ اللہ کی رضا لینے نکلے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ بیعت لے رہا ہے، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے میرے نبی رسول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ اکبر! کیا یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیا یہ اللہ نے دل پر نہیں اتاری؟ قرآن ہی تو وہ محفوظ کتاب ہے، محبت بری کتاب ہے، اللہ کی پسندیدہ کتاب، اور اللہ کا پڑھنا بولنا چاہنا پسند کرنا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں پر اتارتا ہے۔ پہلے وہ یاد کرتا رہتا ہے، اللہ 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 کرتا ہے، اللہ کو اس کا اللہ پسند کرنا پسند ہو جاتا ہے، اور جس طرح یہ پسند ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے، کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ پہلے پڑھتا ہے قرآن کی، یاد کرتا ہے، اللہ کو یہ محبوب بندہ پسند آ جاتا ہے، پھر اللہ اس کے دل پر اتار، دل پر اترا ہے قرآن۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کو بتا دیجئے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، وہ کہیں کہ اللہ کے بندے کی اتباع کرو۔ یہ اللہ کے بندے کی اتباع تم پر فرض کر دی گئی ہے، اور یہ فرض عین کر دی گئی ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہی دین ہے، یہی اللہ ہے، یہی اللہ کا نبی ہے۔ اگر اللہ سے اللہ کو لینا ہے تو یہی سارا کچھ ہے، فرض کر دی گئی ہے۔ اب کیا کرو؟ فاتبعونی، اتباع کرو۔ تیرا جان بھی ان کی جان ہے، تیرا مال بھی ان کا مال ہے، کیونکہ اس نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور ہم نے دل خوش کر کے دے دیا ہے۔ اب اپنے ذریعے ہونا کہ میں مال کمانے چلا ہوں، تیری مت ماری گئی ہے، اور اپنے خرچے ہونا کہ ذریعہ بھی اپنا پیدا کرنے کے لیے، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ پروردگار مجھ سے پوچھے گا تو نے کیسے خرچ کیا تھا، یہ بھی بتا، اور یہ بھی دل میں رکھے۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ کے مومن بندے کے لیے ایک ہی بات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ وہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہوتا ہے۔ وہ پورے کا پورا داخل یہ ہے کہ جب اس نے جان مال ہمارا خرید لیا، حالانکہ دیا محبت میں اسی نے ہے، جب خرید لیا ہے تو اس کے حکم کے بغیر یہ کیسے خرچ ہو سکتا ہے؟
اب میں نے آج نے کل 4 عرض کی تھی باتیں آپ کو. ایک عاجز نے آپ کو بتایا تھا کہ حکم جو ہے وہ اللہ پروردگار کی وحی ہے. حکم کی تعلیم جو ہے وہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حکم وحی کے بغیر اگر کسی اور وحی پر ایمان کوئی لاتا ہے وہ کافر مشرک ہوتا ہے. اب اگر حکم وحی ہے تو حکم کی تعلیم جو ہے وہ نبی رسول کی سنت ہے. حکم پر جب بھی عمل ہوگا اب نبی رسول کی تعلیم پر عمل ہوگا. اس کے بغیر اگر کوئی اور وحی تعلیم لے کر آتا ہے تو وہ مرتد ہوتا ہے مسلمان ہو جانے کے بعد. اور اگر اس سے غفلت کرتا ہے, اسے ترک سنت کو کر دیتا ہے تو یہ رسم ہوتی ہے, رسم. اور اگر ترک کرتا ہے, انکار کرنے میں ترک کرتا ہے تو یہ بدعت ہوتی ہے. فرمایا بدعتی جو ہے وہ نماز پڑھیں بے شک, روزہ رکھیں بے شک, حج کریں بے شک, زکوٰۃ دیں بے شک, لیکن وہ جہنمی ہوتے. یہ ہے وہ بدعت جس کا کہا گیا ہے. اب مرزا غلام جو ہے یہ کیا ہے, یہ مرتد ہے. اور یہ جو تعلیم ہمیں دیتا ہے, جس نے اس کو مان لیا, اس سنت کو مان لیا, وہ کافر ہو جائے گا. ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. نہ رسم اذان رہ گئی, نہ رسم اذان رہ جائے, اور نہ بدعت رہ جائے. ایک ہی چیز ہو, کیا ذریعہ خرچ کرنے کا بھی ہو اور کمانے کا بھی ہو, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیم تزکیہ یہ ہو. ایسا حلوہ کھان والی سنت نہیں کر لی ہے یہ سنتوں میں ضرور ہے, سنتوں میں ضرور ہے. سے مراد یہ ہے کہ جس طرح نماز کی تعلیموں میں یہ تعلیم ضرور ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا جو نماز کے اندر صرف یہی سنت ہے. یہ ہیں وہ ساری باتیں. اب ذریعہ جو ہونا چاہیے, کمائی کا بھی ذریعہ وہ ہو, اور اپنی کمائی جو کی ہوئی ہے حلال, اور اس کو خرچ کرنے کا بھی ذریعہ وہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی سنت میں بتایا گیا ہے. یہ ہے وہ چیز. امی جی بھی ہو تو ابا جی بھی ہو, سائیں جی بھی ہو اور سائیں جی کا شاگرد بھی ہو, نبی رسول بھی ہو, نبی رسول کی اہل بیت اور اصحاب بھی ہوں, اللہ بھی ہو اور اللہ کا نبی بھی ہو. یہ آپس میں جو بات ہوئی ہے بس یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی 2 باتیں. تو کلہ ہی آ گیا. سبحان اللہ, تیری شان تا ویکھ, منہ تا ویکھ اپنا. امی جی بیٹھے ہوئے نے گھر, ابا جی بیٹھے ہوئے نے گھر, بڑے بھائی بیٹھے ہوئے گھر میں, پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے. تو کلہ ہی آ گیا ہے, اپنی بڑی دے نال نگورا بن گیا اور خود ہی سارا کچھ کر رہا ہے. نہ تو پوچھتا ہے نہ تو بتاتا ہے, یہ سارا کچھ ہے ان بڑوں کا. سبحان اللہ. بس ایسے ہی ہے سب, ہر طرف نا سبحان اللہ ہی ہے. جدھر یہ سبحان اللہ آ جائے اور سبحان اللہ جو ہے وہ نہ رہ جائے, ہمیں یہ قبول نہیں ہے. کس کو قبول نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں, کس کو قبول نہیں ہے؟ ہمیں قبول نہیں, میرے نفس کو قبول نہیں. ہمیں قبول ہے الحمدللہ, ہمیں اللہ نبی رسول قبول ہے. قسم خدا کی اس کے علاوہ ہمیں کوئی قبول نہیں پاتا. اور اللہ ہمیشہ تو نے یہ کیا ہے, ہمیشہ کے لیے تو کر دے. ہم اس لائق نہیں ہیں, نفس کو کوئی قبول نہیں, ہمارے نفس کو کوئی قبول نہیں ہے. دینے نہیں نہ لگے ہم, قبول کرے تو کرتا رہے. ہم کون سا کہتے ہیں نہ کر, دینے نہیں لگے. ماں میری ماں رہتی, دے نہیں سکتے. باپ میرا ہی باپ رہتا ہے, دے نہیں سکتے. استاد میرا ہی استاد رہتا ہے, دے نہیں سکتے. اگر محبت کرنی ہے تو بھی ان کے ساتھ کر لے جیسے ہم کر رہے ہیں. یہ ہے کہ کسی کی ماں باپ کو اپنی ماں باپ بندہ کہہ سکتے ہیں, ورنہ ماں جس کی ہے اس کی رہے گی. تو اگر میرے سے محبت کرتا ہے تو ٹھیک ہے, جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی کر, وہ کر کے کر لے. ایسے نہیں, ایسے ہی تو کر لے گا, خام خواہ ہی کر لے گا. کوئی کافر مشرک میرے اللہ کے ساتھ کر کے تو دکھائے نا, جو میں محبت کرتا ہوں. ہیں میری امی حضور کے ساتھ, میرے ابا حضور کے ساتھ, میرے حضور سائیں جی کے ساتھ کر کے تو دکھائے. کیسے کر ہی نہیں سکتا. وہ انما المشرکون نجس, وہ ناپاک ہے. اور میری امی حضور, میرا ابا حضور, میرے سائیں جی وہ پاک کرنے والے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے.
یہ ہیں وہ باتیں. بس فتابعونی نہ کبھی بھی چھوڑنا. اللہ کو جان اور مال دے دیے. سب سے بڑا دھوکہ پتہ ہے نفس شیطان کس کو دیتا ہے؟ جس کو وہ مانتا نہیں ہے اس کو دھوکہ دیتا ہے. اور وہ مسلمان کو دھوکہ جب دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کمانا اور خرچ کرنا یہ اپنی مرضی میں اپنی جان اور مال کے اندر کرتا ہے. یہ یاد رکھنا، بھولنا نہ کبھی. اپنی مرضی سے کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ مینوں نہیں تیریاں گلاں وارا کھاندیاں. ایداں کیوں پھر کردا تینوں وارا نہیں کھاندیاں؟ تے ادا کہ مینوں نہیں وارا کھاندیاں. مردوں کی طرح کہہ نا، ہم بھی کہیں مردوں کی طرح کہہ رہا ہے. باقی سارا کچھ جو اللہ پاک ہے وہ وارا کھاتا ہے جدھر تو چاہے خرچ کرنا، اور یہ نہیں وارا کھاتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ میں نہ کروں. وہ بھی تو اللہ کا ہی ہے نا. تجھے تو وہ وارا کھانا چاہیے نا جو تیرا ہے. تو آئیے اس بات کو جانیں، یہ دھوکہ دے گا لیکن قسم خدا کی اللہ کے ولیوں کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ دینے لگا کہ یہ انہوں نے اپنے یہ علم سے بچ گئے ہیں، ان کو ان کے علم نے بچا لیا ہے. حضرت پیرا عبد القادر جیلانی فرمان لگے لانتی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے میرے اللہ کے فضل و کرم نے بچایا. کہا نہیں میں نے 40 شیطانوں کو 40 ولیوں کو دھوکہ دیا تھا. کہا وہ ولی اللہ نہیں تھے، لانتی وہ ولی اللہ نہیں تھے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلتا. آگے لگ کر بھاگ رہا تھا، نظروں سے غائب ہو گیا. اس وقت یہ بات بنی میری نظروں سے دور ہو جا. وہ دور ہو گیا تھا، خود تھوڑی آپ نے دور کیا تھا، دور ہو گیا تھا. آئیے کبھی بھی نفس شیطان کو اپنے قریب نہ آنے دیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات ایسی ویسی تو نہیں جو وارا نہیں کھاتی. اگر تو ساری باتیں وارا کھاتی ہیں تو آج 2 ہاتھ کھڑے کرتا ہے. آپ بھی 2 ہاتھ کھڑے کر کے اپنے اللہ کو بتائیں جس طرح نبی رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا پیغام آگے پہنچاؤ گے. ہر ایک نے کیا کہا؟ حضور ضرور پہنچائیں گے. ایسے ہاتھ کھڑے ہو گئے. ہمارے سونا سائیں بھی ایسے ہی ہاتھ کھڑے کرتے تھے. اور محمد طاہر کو یاد ہوگا یہ بات، جنہوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے. اور یہ سنت رسول ہے علیہ السلام. اور انشاءاللہ کل کو ہمارے یہی ہاتھ وہاں ایسے ہی کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے. اللہ ہمیں پیش کرنا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ ہمیں پیش کرنا چاہتا ہے. نبی رسول اسی طرح پیش کرنا چاہتے تھے اپنے اللہ کے حضور کہ اللہ کو خوشی ہوتی تھی. اور دیکھ لو ویسے ہی پیش کیا. تو یہ عطائیں ہیں. نماز کی پابندی کرنا یہ فتابعونی کے اندر ہے. روزے کی پابندی کرنا یہ فتابعونی کے اندر ہے. ماں کو راضی کرنا یہ فتابعونی کے اندر ہے. باپ کو راضی کرنا یہ فتابعونی کے اندر ہے. اپنے نبی رسول کی ہر لمحہ ہر لحظہ تابع داری کرنا یہ اتباع کے اندر ہے. یہ سارا کچھ اتباع کے اندر ہو جانے کے بعد امی جی آپ کے لیے حج مبرور ہو جائے گی. قسم خدا کی سچی بات ہے. ابا جی آپ کے لیے حج مبرور ہو جائے گا. آپ کے سائیں جی آپ کے لیے اللہ کا مشاہدہ ہو جائیں گے. آپ کے اہل و عیال آپ کے لیے جہنم سے نجات ہو کر جنت ہو جائیں گے. بیٹے بیٹیاں آپ کی متقین کا امام ہو جائیں گی. کر کے دیکھو ایسے ہی ہوا ہے. یہ فتابعونی کا ثمر ہے، یہ فتابعونی کا نتیجہ ہے. گھبرانا نہ، آخری لمحے تک اپنے کام میں لگے رہنا. قسم خدا کی آپ کا کام کر کے دکھائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کوئی کام کرنا چاہے اور وہ کام رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. پھر اللہ ہمیں موقع دے گا تو یہ بڑی ہمارے نصیب ہوں گے. یہ بڑی ہمارے لیے رحمت ہوگی کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے وہی کام کرتے رہیں. خضری حیاتی اسی کو کہتے ہیں. وہی کام کرتے رہیں جو انہوں نے کیے ہیں. وہاں بھی جا کر ہم نے وہی کام کرنے ہیں جو ان کے کام ہیں. وہاں جا کر ہمارے فیل ہو جائیں گے. آج ہم نے وہی کام کرنے. آج کیا ہے ہمارا؟ آج نفل ہے، نفلیت ہے، عمل ہے آج ہمارا.
وہاں جا کر عمل نہیں ہوں گے، اللہ کے بندوں کے عمل نہیں ہوتے، اللہ کے بندوں کے فعل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے میرا اور آپ کا چھوٹے ہوتے عمل ہوتا ہے اور ماں باپ کا وہ فعل ہو جاتا ہے۔ ہم میں بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں تو وہ عمل ہوتا ہے، اور جب وہ فعل انجام دیتے ہیں تو ہمارے امی جی ہوتے ہیں، ہمارے ابا حضور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ فرق ہے سارے کے سارے، اور یہ فرق جاننے والا با ادب ہوتا ہے، با تمیز ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور با ادب کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے ان کے دلوں کو نظر محبت سے چن لیا ہوتا ہے، انہیں پسند فرما لیا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، یہی تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ مجھے چھوٹے ہوتے کہتے تھے، میرا بھائی کہا کرتا، یہ بڑا سخت دل ہے، اسے کبھی رونا نہیں آتا۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب رونا آ رہا ہوتا ہے، کب ہنسی آ رہی ہوتی ہے، کب کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے سب اللہ پاک کی مہربانی، اپنا کوئی بندے کا کمال نہیں۔ اور یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دعائیں ہیں، وہ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے تھے اللہ پاک کو وہ پسند آتا تھا، وہ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے تھے وہ اللہ کے بندے کو پسند آیا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں ویسا ہی بنا کر ان کے پاس بھیج دیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دعائے خیر ہے اب۔